الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قربانیوں کے موسم سے ابھی تازہ گزرے ہیں. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اہل ایمان نے اللہ کی راہ میں قربانیاں جانوروں کی شکل میں پیش کیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. قربانی بڑی قربانی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس ملت کے مورث جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کہا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ بھی کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کہا نہیں، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بڑی قربانی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اہل ایمان میں اس قربانی کی یاد اسی انداز سے، اسی شان سے جاری ساری رہے گی. لیکن میرے دوستو، قربانی صرف یہ قربانی نہیں ہے. اللہ کا دین ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہم سے قربانی مانگتا ہے، اور یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے. قربانی کی بے شک تاریخ تو شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے، اور اس کی اعلیٰ شان کا مظاہرہ کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پر آ کر مکمل ہوا. لیکن اس امت محمدیہ علی صاحب التحیہ والسلام میں قربانیاں دینے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، اور ان کی قربانیوں کا بڑا ثمرہ جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے روئے زمین پر موجود ہیں، یہ ان کی قربانیوں کے نتائج ہیں. انہی قربانیوں میں سے ایک عظیم ہستی کی قربانی کا آج مختصر تذکرہ مقصود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 18 ذی الحج تھی اور آج 19 ذی الحج ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ذی النورین کا لقب بھی ملا
ذی الحجرتین کا لقب بھی ملا، ذی البشارتین کا لقب بھی ملا، اور ذی البیعتین کا لقب بھی ملا۔ ذی البیعتین کے ایک بیعت تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر کی، اور ایک بیعت حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو ان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو ذو البیعتین، دو بیعتیں کرنے والے۔ ذو البشارتین، ایک بشارت تو جنت کی اس وقت ملی جب مدینہ طیبہ میں پانی کی بہت قلت تھی۔ ایک یہودی کی ملکیت میں ایک ہی کنواں تھا بیر روما کے نام سے، اور وہ اپنی مرضی کی قیمت طے کر کے پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی مسلمان اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ جنت کے چشموں سے اس کو سیراب کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے قبول کیا، ان کے مال کو، اور اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کر دیا۔ اس موقع پر بھی آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ بشارت تو پہلے بھی بہت تھی، لیکن یہ بڑی ایک واضح بشارت تھی۔ عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام ہے۔ عشرہ مبشرہ کو عشرہ مبشرہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ 10 خوش نصیب جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور دوسری خاص طور پر بشارت غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے جو جنگیں تھیں صحابہ کرام کی، اہل ایمان کی، وہ عربوں سے تھی اور کچھ یہودیوں سے تھیں۔ خیبر کی جنگ میں یہودیوں کی کمر بھی توڑ دی گئی، اور فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ مشرکین کی دوسری بڑی قوت جو قبیلہ حوازن کی شکل میں حنین کے مقام پہ جمع تھی، وہاں بھی مسلمانوں نے اس معرکے کو سر کیا اور ان کو زیر کیا۔ یہ آخری جنگ تھی غزوہ حنین کی، جو جنگ عربوں کے ساتھ لڑی گئی۔ تو یہاں جب مسلمان نمٹ چکے اور جتنے مشرکین تھے وہ اہل ایمان کی طاقت کے مقابلے میں زیرو ہو چکے، تو جو روم کا بادشاہ تھا اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا۔ وہ عربوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ روم اور فارس دو بڑی طاقتیں تھیں، اتفاق سے انہی دونوں میں روم فارس کو بچھاڑ چکے تھے اور ان پر غلبہ پا چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے غرور اور کبر میں اور اضافہ ہوا، یہاں تک کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو روانہ فرمایا، دعوت و تبلیغ کے لیے سفیر بنا کر بھیجا۔ تو جو اس کا حاکم تھا، بشرا کا گورنر تھا شرحبیل، اس نے اسلام کے سفیر کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بھی کسی آئین میں کسی سفیر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ تو اس کے ایک گورنر کا حال تھا، تو خود جو روم کا قیصر بادشاہ تھا اس کے تکبر اور گھمنڈ کا کیا عالم ہوگا۔ طاقت بھی تھی، فوج بھی تھی اس کے پاس۔ اسے جب پتہ چلا کہ عرب میں ایک نئی طاقت نے سر اٹھایا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ کی شکل میں، وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، ان کے وہ امیر ہیں، اور ان کے تحت ایک بڑا جتھا تیار ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ تو ٹکڑے ٹکڑے تھے، عرب منتشر تھے، بٹے ہوئے تھے قبائل میں، آخر کون سی طاقت ہے جس نے ان کو شیر و شکر کر دیا، جوڑ دیا، اور اس وقت یہ متحد ہیں۔ تو اس روم کے بادشاہ نے جو شام میں تھا ارادہ کیا مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے کا، نعوذ باللہ مسلمانوں کو اپنے خیال کے مطابق نیست و نابود کرنے کا۔ امام المجاہدین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو فرمایا وہ کیا اقدام کریں گے جہاد کا، وہ کیا بڑھیں گے آگے، ہم بڑھیں گے آگے،
ہم دفاعی جنگ نہیں لڑیں گے کہ وہ یہاں آ جائیں اور ہم دفاع کریں، نہیں، ہم ان کی سرزمین میں جا کر اقدامی جہاد کریں گے۔ آپ نے اعلان فرما دیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ موقع ایسا تھا کہ زمین گرمی کی وجہ سے توا بنی ہوئی تھی، آسمان سے آگ برس رہی تھی، کھجوروں کی بالکل تیاری تھی، پکی ہوئی تھی کھجوریں، اور یہی عربوں کا ایک بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ نکلنا ہوگا سب کو، اور نکلے، اور صحابہ جوش سے نکلے۔ 30,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے کبھی نہیں نکلا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روم کی اس طاقت کو تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ خامخواہ کی ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں جو اس کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہر نماز میں اللہ اکبر پڑھنے کا کہا ہے، تو ہم عملاً بھی تو مانیں کہ سب سے بڑی سپر پاور اللہ ہی کی ہے۔ جیسے آج کا مسلمان دن میں 40 مرتبہ 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، نہیں کہتا امریکہ سپر پاور ہے، تو یہ اللہ اکبر کی نفی کر رہا ہے، عملاً نفی کر رہا ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم نکلیں گے، اور صحابہ نکلے۔ اسباب کے درجے میں اعلان فرمایا، وسائل بھی تو چاہیے، اسباب بھی تو چاہیے، جو کسی کے پاس ہے لا کر پیش کر دے۔ یہاں ریس شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا، جو کچھ تھا جس کے پاس وہ لا کر ڈھیر کر دیا۔ اسی موقع پر وہ جو مشہور ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان مقابلہ ہوا۔ صدیق اکبر نے سب کچھ پیش کر دیا، اور اقبال کو کہنا پڑا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، سب کچھ پیش کر دیا۔ ایک غریب صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا تو سوچا میرے پاس تو کچھ نہیں دینے کے لیے، کوئی سونا لا رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کوئی تلوار لا رہا ہے، کوئی نیزے لا رہا ہے، کوئی گھوڑے پیش کر رہا ہے، کوئی اونٹ پیش کر رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ ساری رات ایک باغ میں مزدوری کی، 4 کلو کھجوریں مزدوری میں ملی، 2 کلو گھر والوں کو دیں، 2 کلو پوٹی میں ڈال کر بغل میں دبا کر جب داخل ہوئے تو دیکھا ڈھیر لگا ہوا ہے، پریشان ہو گئے کہ میری یہ کھجوریں اس ڈھیر کے سامنے کیا بیچتی ہیں، کوئی دیکھے گا مذاق اڑائے گا۔ اور کم ظرف منافقین نے مذاق اڑایا بھی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ جو محنت مزدوری کر کے ایک صحابی لے کر آیا، کہتے ہیں اس سے روم فتح ہوگا، ان کھجوروں سے کیا ہوگا، اس کو بھی شوق ہے دکھلاوے کا، ریاکاری کا، نعوذ باللہ، اس طرح کے طعنے۔ آپ کی نظر پڑ گئی ابو عقیل پر، آپ سمجھ گئے کہ میرے صحابی کے قدم کیوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کہا ابو عقیل آگے بڑھو، آگے بڑھو، جو ہے اس ڈھیر پر بکھیر دو، برکت تو اس سارے ڈھیر میں تیری ان کھجوروں کی وجہ سے آئے گی۔ میرا اللہ صدقے کی، عطیے کی مقدار کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا ہے۔ رب کو پتہ ہے تو نے کتنے اخلاص کے ساتھ محنت مزدوری کر کے یہ کھجوریں حاصل کی ہیں، آگے بڑھو۔ اس انداز سے صحابہ اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے متمول تھے، انہوں نے بہت کچھ پیش کیا، لیکن سب سے زیادہ جس شخصیت کا مال اس غزوہ میں کام آیا وہ ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ خرچ تو پہلے بھی بہت کر چکے تھے، آج جس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اس مسجد نبوی کی توسیع میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اور میرے اللہ نے کیسا قبول کیا، آج تک ان کے نام سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے مدینہ منورہ میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ ان کے زمانے کی وقف کی ہوئی جائیداد آج بھی حرم کے لیے وہ وقف ہے، مسجد نبوی کے لیے وقف ہے۔ خرچ تو بہت کچھ کر چکے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ کھل کر اعلان کرے، تنگی بہت ہے، عسرت بہت ہے، تعداد مجاہدین کی بہت زیادہ ہے، صرف سونا چاندی اور درہم سکے نہیں چاہیے، یہاں تو سواریاں چاہیے جس پر سوار ہو کر 700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے۔ 700، یہ آخری غزوہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ اس کے بعد پھر آپ نے حج کیا
اور پھر مرز الوصال میں اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اونٹوں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے اعلان کیا تو عثمان غنی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمائے ساد و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، کہا 200 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، کہا 300 اونٹ اور پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، کہا 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور پیش کر۔ تقریباً 900,000 کے قریب یہ اونٹوں کا اعلان کیا۔ آپ خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا اللہ کی رضا اور جنت کو عثمان نے پا لیا ہے، آج کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے اللہ نے جنت اس کے نام پہ لکھ دی ہے، اور 1000 درہم کی تھیلی بھر کر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس موقع پر بھی آپ نے بشارت سنائی، اس لیے کہا جاتا ہے ذل بشارتین۔ سخاوت کا عجیب انداز تھا، عجیب سخاوت اور جوادی کی صفت اور خوبی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک صاحب آئے، انہیں شہد چاہیے تھا، تھوڑا سا بیمار تھے، اپنی بیماری کے علاج کے لیے دکاندار کے پاس گئے۔ دکاندار نے کہا میرے پاس تو شہد نہیں ہے، لیکن شام سے ایک قافلہ آنے والا ہے، اس قافلے کا سردار بڑا نیک، بہت بارونق چہرہ ہے، بہت سخی فیاض ہے، اور ہو سکتا ہے اس قافلے میں شہد بھی آئے، تم شہر سے باہر نکلو، اس قافلے سے ملو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسے تھوڑا سا شہد چاہیے تھا، اس کے کہنے پر وہ مدینہ کے باہر راستے پر بیٹھ گیا۔ جیسے وہ قافلہ داخل ہوا تو نظر پڑی بڑا حسین چہرہ اس قافلے کا امیر، کہا جی مجھے شہد چاہیے، دوا کے لیے چاہیے، مریض ہوں، بیمار ہوں، علاج کے لیے تھوڑا سا شہد دے دیں۔ کہا وہ سامنے شہد کا مٹکا پڑا ہوا ہے، اٹھا لو، مٹکا بھرا ہوا شہد کا، اس کو اٹھا لو۔ وہ حیران، مجھے تھوڑا سا چاہیے، مذاق تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، کہا ہاں اٹھا لو بھائی۔ غلام سے کہا اس کو شہد کا مٹکا دے دو۔ غلام کہنے لگا ابھی سفر کرنا ہے، سفر باقی ہے، اونٹ کے اوپر جو توازن ہے نا، وہ ایک مٹکا ایک طرف اور ایک مٹکا ایک طرف، ایک مٹکا اس کو دے دیں گے تو اونٹ کے اوپر توازن نہیں رہے گا، ایک مٹکے کو میں کیسے سوار کروں گا اونٹ کے اوپر؟ کہا دوسرا بھی دے دو، دوسرا مٹکا بھی دے دو۔ وہ حیران ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی اٹھا لو نا، جاؤ۔ غلام سے کہا دے دو۔ اب غلام بیٹھا ہوا ہے، غلام بہانے کر رہا ہے، حجتیں کر رہا ہے، یہ ایک مٹکا نہیں اٹھا سکتا، 2 مٹکے کیسے اٹھائے گا؟ کہا اونٹ بھی دے دو، اونٹ بھی اس کو دے دو نا، تاکہ اس کے اوپر یہ لاد کے لے جائے۔ اب وہ غلام دوڑا، سر پھٹ دوڑا اور جا کر کہا بھائی اللہ کے واسطے لے لو اور جاؤ۔ تو قافلہ کے امیر نے پوچھا جب میں نے کہا ایک مٹکا دے دو تو بیٹھے رہے، تم نے بہانہ بنایا کہ اونٹ کے اوپر توازن بیلنس نہیں رہے گا، جب میں نے کہا دوسرا اونٹ دے دو تو تم تو بھی بیٹھے رہے، جب میں نے کہا اونٹ دے دو تو تم دوڑے، دوڑ کر اونٹ اور دونوں مٹکے اس کے حوالے کر۔ کیوں؟ کہا مجھے فکر لاگو ہو گئی کہ میرا آقا اتنا سخی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی بیچ دے، اس کو بولے اس کو بھی لے جاؤ، اس غلام کو بھی لے جاؤ، آپ کو تو میرے جیسے بہت غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا تھوڑی ملے گا۔ یہ کون تھے آقا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایسے سخی تھے، ایسے فیاض تھے، ایسے اللہ کے راستے میں لوٹایا کرتے تھے۔ یہ بھی تو مال قبول ہوا اور آج تک قبول ہوا، سلسلہ چل رہا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی ہر نماز، ہر سجدہ، ہر تسبیح، ہر ذکر، ہر دعا میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں جان بیچی اور مال بیچا۔ اس آیت کے پہلی مصداق تو صحابہ ہیں نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تاجر ہو، تاجر، سب تاجر ہو، کرو تجارت میرے ساتھ، کرو تجارت۔ کیا دے گا اللہ؟ جان بھی تو نے دی ہے، مال بھی تو نے دیا ہے، تیری دی ہوئی چیز تجارت کیسے؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں میری دی ہوئی چیز ہے، پر تم مجازی مالک تو ہو، حقیقی مالک بے شک میں ہوں جان مال کا، لیکن مجازن میں نے تمہیں مالک تو بنایا ہے۔ میری دی ہوئی چیز مجھے دے دو، بدلے میں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت ملے گی۔ تو ذو البشارتین، جنت کی بشارتیں ملی ان مواقع پر۔ ذی النورین،
ذی النورین اور ذی الحجرتین، دو نور نظر، دو بیٹیاں جس شخصیت کے نکاح میں آئیں، دھرتی میں کسی پیغمبر کے کسی صحابی میں کا کوئی صحابی دوہرا داماد نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ شان والے صحابی ہیں، داماد ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار، وہ بھی داماد ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی خوش قسمتی کے دوہرے داماد، 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت زینب کا نکاح تو ربیع بن عاص سے ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا علی المرتضی سے ہوا، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عتبہ اور عتیبہ سے ہوا، پہلا نکاح۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا، زمانے جاہلیت میں نبوت نہیں ملی تھی ابھی، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی اور توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے اور اسلام دشمنی میں آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ابو لہب کا آخری اخروی انجام اور دنیاوی انجام سورہ لہب میں بیان کیا، طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اپنے بیٹوں سے کہا طلاق دے دو محمد کی بیٹیوں کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے امت پر جب حالات آئے نا تو میرے حالات پڑے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو کیا گزرتی ہے۔ 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، عتبہ عتیبہ نے طلاق دے دی۔ آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ جب نکاح کیا تو حالات ایسے تھے کہ مکہ کی دھرتی مسلمانوں کے لیے جینا مشکل تھا۔ آپ نے کہا نکل جاؤ حبشہ کی طرف۔ پہلا قافلہ، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جو ہوئی، یہ پہلا جوڑا تھا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ کو لے کر آپ کی اجازت سے حضرت عثمان غنی چلے گئے حبشہ کی طرف، کہ وہ بادشاہ عیسائی تھا لیکن نیک سیرت تھا، عادل بادشاہ تھا، لوگوں کو پناہ دیتا تھا۔ چلے گئے، بہت زمانہ بیتا، بیٹی یاد آئی تو چاہتے تھے ہائے کوئی آئے وہاں سے خبر تو دے میری بیٹی رقیہ ہے کس حال میں۔ ایک خاتون حبشہ سے آئی، آپ کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون حبشہ سے سفر کر کے آئی، آپ اسے گھر گئے، کہا حبشہ سے آئی ہو، میری بیٹی کو دیکھا ہے، میرے داماد عثمان کو کہیں دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ نظر پڑی، آپ کی بیٹی حمار پر سوار تھیں، حچر پر سوار تھیں، عثمان غنی ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو آپ نے اس موقع پر دعا دی، اللہ میری بیٹی اور میرے داماد کی حفاظت فرما، انہیں اپنی معیت نصیب فرما۔ اس موقع پر فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے لوط علیہ السلام کے بعد۔ اللہ کی شان کے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہو گئی، عثمان غنی جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں تم تیمارداری کرو، جہاد کے راستے میں جو ثواب بدر کے مجاہدین کو اللہ دیں گے وہ تمہیں گھر بیٹھے دیں گے، اس لیے مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ رکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ اس میں حصہ رکھا، اور بیمار ہوئیں، اللہ کی شان اللہ کی مشیت کہ انتقال ہو گیا۔ آپ بدر میں تھے، یہ دوہرا صدمہ کہ باپ بیٹی کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، ہاں وہیں آپ کو اطلاع ملی، وہیں آپ نے دعا کی، جو گزری دل پر وہ گزری۔ واپس جب تشریف لائے تو سیدھے اپنے داماد سید عثمان غنی کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب پہنچے تو عثمان غنی کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی، بہت رنگ، بہت غم، اداسی، پریشان۔ تو پوچھا کہ ما شانک یا عثمان، عثمان کیوں، کیا ہوا اتنا زیادہ صدمہ اور غم؟ کہا آپ کی بیٹی میری اہلیہ دنیا سے چلی گئیں، ظاہر ہے میرے لیے بڑے صدمے کی بات ہے، پر سب سے بڑا صدمہ مجھے یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایک دامادی کے رشتے کا شرف تھا وہ چھن گیا۔ ایک نسبی نہیں تو سحری رشتہ تو تھا کہ میں آپ کا داماد تھا، بیٹی کے جانے سے وہ رشتہ ختم ہو گیا، یہ غم اور یہ دکھ ہے۔ کہا واقعی ہے، صحیح ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، میری یہی کیفیت ہے اس وقت، اور یہی احساس، اسی احساس نے مجھے غم اور فکر میں ڈبو دیا۔ عجیب بات فرمائی، یہ کھڑے ہیں سامنے جبرائیل، کہہ رہے ہیں رقیہ کی بہن ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دو۔ اللہ اکبر۔ صحیح روایات میں لکھا ہے، رحماء بینہم، مولانا محمد نافع رحمت اللہ علیہ جھنگ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے رحماء بینہم، اس میں یہ روایات لکھی ہیں، جمع کی ہیں روایات۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ نکاح پہلا بھی اللہ کے حکم سے ہوا، دوسرا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ کی شان کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی
انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ کی حیات طیبہ میں تینوں بیٹیوں کا انتقال ہوا تھا، سوائے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال 6 مہینے بعد ہوا۔ یہ تینوں بیٹیاں آپ کی حیات میں اللہ کے پاس چلی گئیں۔ ام کلثوم کا نکاح ہوا تو آپ نے اعلان کیا، لوگو ہے کوئی جو عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے؟ اللہ کی قسم میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ہر بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ میں اتنا راضی ہوں عثمان سے، میں اتنا خوش ہوں عثمان سے۔ اس ہستی کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحج جو کل گزرا ہے۔ اور جب شہید ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہتے تھے مجھے 3 باتیں بہت پسند ہے، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو لباس پہنانا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ پوری امت کو قرآن کی ایک لغت پر جمع کرنے کا صحرا بھی ان کے سر پر ہے۔ جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے۔ اصل تو قرآن کریم جمع کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، لیکن مختلف قراتوں میں اس کی تلاوت ہوتی تھی اور خطرہ تھا کہ آگے چل کر امت میں یہ انتشار کا ذریعہ نہ بنے، تو ایک قرات پر، ایک لغت پر جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی، تلاوت کا بہت ذوق تھا اور بہت شوق تھا۔ تلاوت کر رہے تھے اور دوران تلاوت شہید ہوئے۔ لمبا واقعہ ہے، تاریخی قصے ہیں، وہ اس وقت نہیں، لیکن خون کے قطرے جس آیت پر ٹپ کے، سورہ بقرہ کی یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس سے پہلے آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کافی ہے ان صحابہ کے لیے، اللہ کافی ہے ان صحابہ کے لیے۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے، سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا مقام دے گا، میدان دے گا۔ عثمان تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، کیونکہ قطرے جو گرے ہیں قرآن پر گرے، اور آج تک وہ قرآن کریم موجود ہے، محفوظ ہے۔ استنبول میں ایک نسخہ موجود ہے، لندن کی برٹش لائبریری میں موجود ہے، اور ایک اور مقام پر آذربائیجان کے کسی علاقے میں وہ نسخہ موجود ہے۔ تو بڑی قربانیوں والے صحابی ہیں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد۔ اللہ ان کی عقیدت نصیب فرمائے، ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ جزاکہم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔